خیر فردوس کی امی کا دوپہر میں فون آیا اور فردوس کی امی نے بتایا کہ کوئی بزرگ ہیں جو اس کام کو کر سکتے ہیں یا جن کی اس کام کے اوپر اچھی پکڑ ہے. تو انہوں نے ان سے بات کری ہے، لیکن ان بزرگ نے ایک ریکوائرمنٹ دی ہے کہ عامر اور فردوس جب بھی ان سے ملنے کے لیے آئیں تو اپنے گھر کے دونوں بچوں کے کپڑے جو یوز ہوئے ہوئے ہوں ان کو اپنے ساتھ لے کر آئیں. اور شام میں ہی وہ دونوں ان بزرگ سے ملنے کے لیے پہنچ گئے. فردوس نے وہ کپڑے دیے اور ان بزرگ نے ان کپڑوں کو اپنے سامنے رکھ کر اس پر نمک جیسی کوئی چیز چھڑک دی اور اس کے بعد من ہی من وہ کچھ پڑھنے لگے. جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے ویسے ویسے فردوس اور عامر دیکھ رہے تھے کہ وہ جو انہوں نے نمک جیسی چیز کپڑوں کے اوپر ڈالی ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے نیلے رنگ میں بدل رہی ہے. بزرگ نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر ان کپڑوں کی طرف دیکھا تو جو سفید نمک جیسی چیز انہوں نے اس کے اوپر ڈالی تھی وہ نیلی ہو چکی تھی. اب یہ سب دیکھ کر بزرگ نے ان دونوں کو بتایا کہ ان کے گھر میں کسی جنات کا سایہ ہے اور وہ جنات کوئی میل نہیں بلکہ فیمیل ہے. ساتھ ہی بزرگ نے یہ بھی بتایا کہ اس جنات کا دل تمہارے چھوٹے بیٹے کے اوپر آ گیا ہے، مطلب وہ تمہارے چھوٹے بیٹے کو پسند کرتی ہے اور اس کو اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہتی ہے. یہ سن کر فردوس اور عامر دونوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. بزرگ نے فردوس سے کہا کہ ابھی تو ان کے پاس اس پرابلم کو کوئی سولوشن ہے نہیں، مگر انہوں نے ایک چیز ریکمینڈ کری کہ بچوں کو گھر کے اندر اکیلا مت چھوڑنا، چاہے وہ سو رہے ہوں چاہے وہ جاگ رہے ہوں، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی رہنا چاہیے. اپنے بچوں کو اکیلے مت رہنے دینا، سوتے جاگتے ان کے ساتھ رہو ورنہ وہ اس لے جائے گی. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ خواب میں کچھ بھی ہو انہیں اس بچے کو لے جانے کی اجازت نہیں دینی ہے. اگر فردوس نے ان عورتوں کو اس بچے کو لے جانے کی اجازت دے دی بھلے ہی خواب میں، تو وہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں گی. یہ سن کر فردوس پوری طرح سے گھبرا گئی. خیر بڑی مایوسی کے ساتھ وہ لوگ گھر پہنچے، مگر انہوں نے اس دن کے بعد اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑا. اس رات عامر اور فردوس دونوں میں سے کسی کو بھی نیند نہیں آئی. اب نیند نہیں آئی تو خواب بھی نہیں دیکھا. خیر وہ رات بھی گزری. اگلے دن دوپہر کے بعد ان بزرگ کا فردوس کے پاس کال آیا اور انہوں نے فردوس اور عامر کو ملنے کے لیے بلایا. پہنچنے کے بعد ان بزرگ نے اس پرابلم سے نکلنے کے کچھ سالوشنز بتائے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اس گھر کو جتنی جلدی ہو سکے وہ خالی کر دیں اور خالی کر کے کسی اور گھر میں شفٹ ہو جائیں. اس کے ساتھ ہی بزرگ نے ایک چیز اور کہی کہ جب بھی وہ اس گھر کو چھوڑیں تو چھوڑتے وقت اس گھر میں ایک بکرا ذبح ضرور کریں، جس سے وہ جنات اسی گھر میں رہ جائیں گے اور ان کے ساتھ پیچھے نہیں آئیں گے. خیر فردوس اور عامر یہ ساری چیزیں سننے کے بعد اپنے گھر واپس آ گئے. عامر اور فردوس نے مل کر یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اگر یہ چیز ہمارے بچوں کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے تو انہیں ایسا گھر نہیں چاہیے. خیر وہ رات نکالنی تھی، لیکن دونوں میں سے کسی کو آج بھی نیند نہیں آئی. صبح عامر کا آفس جانا ضروری تھا کیونکہ 2 دن سے وہ بھی چھٹی پر چل رہا تھا. خیر عامر اپنے آفس چلا گیا. بیٹی کو فردوس نے اسکول بھیج دیا. فردوس اور چھوٹا والا بیٹا گھر میں ہی تھے. جب سے بزرگ نے یہ والی بات کہی تھی کہ انہیں یہ گھر چھوڑنا پڑے گا، تبھی سے فردوس کے من میں یہی بات چل رہی تھی کہ ان کی پورے زندگی کی محنت کی کمائی اس گھر میں لگ چکی ہے اور سڈنلی سے انہیں یہ سب چھوڑ کے جانا پڑے گا، جس کے لیے وہ مینٹلی خود کو پریپیئر کر ہی نہیں پا رہی تھی. فردوس کے من میں بہت کچھ چل رہا تھا اور انہی سوالوں کے چلتے اس نے ایک کام کیا جس نے ان کی زندگی بدل دی. فردوس اپنے بیٹے کو لے کر نیچے والے ہال میں جا کر بیٹھ گئی. اس نے قرآن شریف کھولا اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی. قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اس نے اللہ سے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد
وہ ہال کے بیچوں بیچ جا کے کھڑی ہو گئی۔ ہال کے بیچ میں کھڑے ہونے کے بعد فردوس نے کافی زور سے بولنا شروع کیا کہ تم جو بھی ہو، میرے بچے سے دور رہو۔ میں جانتی ہوں کہ ہم لوگوں سے پہلے سے تم لوگ اس گھر میں رہ رہی ہو، تم لوگ بھی اللہ کی مخلوق ہو اور ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تو تم بھی ہمارے راستے مت آؤ اور ہم بھی تمہارے راستے نہیں آئیں گے۔ نہ تم ہمیں پریشان کرو اور نہ ہم تمہیں پریشان کریں گے، مگر میرے بچوں سے اور میری فیملی سے دور رہو۔ یہ اس نے کافی زور سے لاؤڈ ہو کے اس ہال میں چلا کر بولا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ صحیح کر رہی ہے یا وہ یہ غلط کر رہی ہے، بس اس کے من میں آیا، اس نے یہ کر دیا۔ شام میں عامر آیا، دوبارہ پیکنگ وغیرہ کا کام اسٹارٹ ہوا۔ 10-11 بجے تک ان لوگوں نے پیکنگ کی اور اس کے بعد کھانا کھا کر ڈرتے ہوئے دونوں سونے کے لیے لیٹے۔ فردوس آج بھی کافی ڈری ہوئی تھی کہ کہیں اس کو دوبارہ سے وہ خواب نہ آ جائے، اور کہیں اگر غلطی سے اس نے ان عورتوں کو اپنے بیٹے کو لے جانے کی اجازت دے دی تو کہیں وہ اپنے بیٹے سے ہاتھ نہ کھو بیٹھے۔ بہت ڈرتے ڈرتے فردوس اور عامر دونوں ہی اس رات سوئے۔ فردوس کی دوبارہ آنکھ کھلی اور اٹھتے کے ساتھ ہی ٹیبل پہ رکھی ہوئی گھڑی کے اوپر اس نے ٹائم دیکھا، مگر آج ٹائم ہو رہا تھا صبح کے 7:30۔ یہ دیکھ کر فردوس ایک دم شاک ہو گئی۔ اس نے فوراً عامر کو اٹھایا اور اس نے دکھایا کہ گھڑی میں 7:30 بج رہے ہیں اور آج رات اس کو وہ خواب نہیں آیا۔ یہ سن کر عامر بھی بہت حیران ہوا۔ اس کے بعد فردوس نے اسے جو بھی فردوس نے کل کیا تھا اس کے بارے میں عامر کو بتایا۔ عامر نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ خواب نہیں آیا، لیکن وہ ابھی بھی اس گھر میں رہنے کو راضی نہیں تھا۔ وہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو اس گھر سے کہیں دور لے کے جانا چاہتا تھا، مگر فردوس نے ابھی عامر کو رکنے کے لیے کہا اور اس نے بولا کہ تھوڑا سا صبر رکھو، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتا ہو۔ اس نے جیسے تیسے عامر کو اس چیز کے لیے کنونس کیا اور آخرکار عامر مان گیا۔ اس کے بعد پورا دن نکلا، رات آئی، کھانا کھایا، بچوں کو اپنے پاس ہی سلایا اور وہ دونوں بھی سو گئے۔ کمال کی بات یہ تھی کہ آج بھی فردوس کو کوئی خواب نہیں آیا۔ صبح میں پھر فردوس کی آنکھ کھلی تو گھڑی میں ٹائم ہو رہا تھا 7:10۔ یہ دیکھ کر فردوس بہت خوش ہو گئی اور خوش ہوتے ہوئے اس نے عامر کو اٹھایا اور اس نے عامر کو پھر دوبارہ بتایا کہ آج بھی اس نے کوئی ایسا خواب نہیں دیکھا۔ یہ سن کر عامر بھی کافی خوش ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر ایسا اب کچھ نہیں ہو رہا ہے تو کچھ دن اور اسٹے کر کے اس گھر میں دیکھتے ہیں۔ کچھ اور دن گزرے لیکن اب فردوس کو وہ خواب آنا بند ہو چکا تھا۔ آج 2026 ہے اور وہ لوگ آج بھی اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ فردوس اور عامر کا کہنا ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسی حرکتیں گھر کے اندر ہوتی ہیں جس کو سمجھانا یا جس کو سمجھ پانا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، جیسے کسی کے چلنے کی آہٹ، عجیب سی خوشبو کا گھر میں پھیل جانا، برتنوں کا اچانک گر جانا۔ اس طرح کی حرکتیں آئے دن ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ لوگ بھی ان حرکتوں کو اوائڈ کرتے ہیں۔ مگر فردوس اور عامر آج تک یہ نہیں سمجھ پائے ہیں کہ وہ صرف ڈراونے خواب تھے یا پھر اصل میں ان کے گھر میں کسی جن کا کوئی سایہ تھا، یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ماں کی دعا تھی یا ایک ماں کی ضد تھی جو اپنے بچے کو کسی بھی قیمت پر چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔